آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت. اینڈ دیٹ از ریئلی مچ امپورٹنٹ ٹاپک ان دا ہسٹری آف پاکستان اور ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہندوستان کی ہسٹری کے حوالے سے. تو اس کے اندر ہم بہت سے فیکٹرز کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ خلافت موومنٹ کیسے کیسے آگے بڑھی اور اس کے ہندوستان کے اوپر کیا ایفیکٹس ہوئے اور مسلمانوں کے اوپر کیا ایفیکٹس ہوئے. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایک خلافت موومنٹ کی تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ خلافت موومنٹ سٹارٹ کیوں ہوئی, یہ کیا تھا. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار فرسٹ جو تھی وہ 1914 سے سٹارٹ ہوئی اور 1918 پہ جو ہے وہ اینڈ ہوئی. تو یہ 4 سال جو ہے ورلڈ وار فرسٹ چلتی رہی. تو یہ الائڈ فورسز کے بیچ میں چلتی رہی اور ساتھ میں جو ہے وہ جرمنی تھا ایک سائڈ پہ, اور جرمنی کا جو ساتھ تھا وہ دیا تھا اوٹومان امپائر نے. تو اوٹومان امپائر جو تھی وہ خلافت عثمانیہ تھی جو کہ 13 سینچری سے سٹارٹ ہوئی تھی اور تقریباً کوئی 600 سالوں پر یہ محیط خلافت تھی جو کہ بہت ہی شاندار قسم کی خلافت تھی جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تاریخ رقم کی. اور کہا جائے کہ مسلمانوں نے اس ٹائم پہ تقریباً آدھے سے زیادہ تقریباً کمپلیٹ یورپ کو ہی جو ہے 1-2 کنٹریز کو چھوڑ کے وہ فتح کیا اور اپنے قبضے میں کیا. تو ایسا غلط نہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں نے بہت ہی تیزی سے پروگرس کی تھی اس خلافت موومنٹ کے اندر. تو مسلمان جو تھے وہ ایک سائڈ سے رشیا سے ان کی باؤنڈریز مل رہی تھی, دوسری سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اسپین سے ان کی باؤنڈریز تھی. سمندری حدود کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہوئی تھی. تو ایسے میں یہ جو خلافت تھی یہ بہت ہی پاورفل تھی اور جس وجہ سے نہ اسے رشیا پسند کرتا تھا, رشیا بھی ہر ٹائم پہ اسے توڑنے کی کوشش کرتا تھا, اور گریٹ برٹن جو تھا وہ تو تھا ہی اس کے خلاف کیونکہ یہ گریٹ برٹن تک پہنچ چکی تھی. تو ایسے میں جب ورلڈ وار فرسٹ ہوئی تو جرمنی اور ٹرکی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی اور الائڈ فورسز جو ہے یا گریٹ برٹن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. تو جنگ جب سٹارٹ ہوئی تھی تو ایٹ دیٹ ٹائم ہندوستانی مسلمان جو تھے انہوں نے اس بات پہ یو کے کا ساتھ دیا تھا کہ بھئی اگر آپ جنگ جیت جائیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد جو اوٹومان امپائر ہے اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے, اسے توڑیں گے نہیں. تو گریٹ برٹن جو تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگ جیتنے کے بعد ترکی کو توڑیں گے نہیں. لیکن جب جنگ جیت گئے تو انہوں نے اپنا وعدے کا پاس نہ رکھا اور انہوں نے کیا کیا جی کہ ترکی کو جو ہے وہ توڑ دیا. ایک ٹریٹی تھی, ٹریٹی آف سیوریوس کے تحت جو ہے نا وہ ترکی کے حصے کر دیے. اب یہ سارے کا سارا جو خلافت تھی 1918 میں کیونکہ ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہوئی تو اس کو بچانے کے لیے, خلافت کو بچانے کے لیے جو ہے مسلمانوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہندوستان کے اندر جسے خلافت موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے. اور اس خلافت موومنٹ کے اندر جو اصل کاز تھا خلافت موومنٹ کا وہ یہی تھا کہ یہ بتایا جا سکے گریٹ برٹن کو کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے اور مسلمان یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں کریں گے کہ ترکی کے جو حصے ہیں وہ بکھرے کر دیے جائیں. تو اب اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اگر بات کریں تو وہ خلافت کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی. تو خلافت کانفرنس جو ہوتی وہ حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر ایم اے انصاری کی قیادت میں جو ہے وہ منعقد ہوئی, اور جس میں وہ یہ 1918 میں منعقد ہوئی اور جس میں یہ بات باور کروائی گئی حکومت برطانیہ کو یا برٹش گورنمنٹ کو کہ بھائی مسلمان کسی بھی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ترکی کے حصے بکھرے کر دیں. تو یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر جنہیں علی برادران کہا جاتا ہے وہ جیل میں تھے. تو جیسے ہی وہ جیل سے رہا ہوئے وہ فوراً امرتسر پہنچے کیونکہ اس ٹائم پہ امرتسر جو تھا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا سینٹر بنا ہوا تھا. وہیں پہ کانگریس تھی, وہیں پہ مسلم لیگ تھی, وہیں پہ خلافت کانفرنس جو تھی, یہ تینوں کے تینوں وہاں پہ مختلف طرح سے ان کے اجلاس منعقد ہو رہے تھے. وہاں پہنچے. اس کے بعد کیا ہوا, جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف خلافت کمیٹی. جو خلافت کمیٹی تھی وہ شوکت علی کی سربراہی میں قائم کی گئی اور انہیں اس کا سیکرٹری بنایا گیا اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے پورے کے پورے ہندوستان کے اندر جا کے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور لوگوں کو جگانا ہے اور خلافت کے بارے میں بتانا ہے. دوسرا جو کام کیا گیا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف ریپرزینٹیٹیو ڈیپوٹیشن. 2 وفد جو ہیں وہ تیار کیے گئے. ایک وفد جو تھا وہ ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں جو ہے وہ جس میں ہندو بھی شامل تھے, سکھ بھی شامل تھے, مسلمان اور عیسائی بھی شامل تھے. ان سب نے وہ شامل تھے ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں. سب نے 19 جنوری 1920 کو جو ہے وہ وائسرائے سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ بھائی ہم کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ تحریک خلافت یا ترکی کے حصے بکھرے کریں. اسی طرح سے ایک اور جو وفد تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں یورپ گیا اور وہاں پہ اٹلی, فرانس اور لندن وغیرہ میں جو ہے انہوں نے تقاریر کی اور خلافت کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی اور کہا کہ ہم یہ گوارا نہیں کریں گے. اور وہ وقت جو ہے لیکن اکتوبر 1920 میں ناکام واپس آیا کیونکہ ہندوستانیوں نے یا گریٹ برٹن نے بالکل بھی اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا اور مسلمانوں کو کوئی انہوں نے امپورٹنس ہی نہیں دی. کیونکہ اس ٹائم پہ جو برطانوی وزیر اعظم تھے لائٹ جارج جو تھے وہ اس ٹائم پہ
کہا جاتا ہے کہ شدید قسم کے پریشر میں تو، اور خاص کر کے وہ بہت زیادہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہودیوں کو، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو بالکل بھی کسی بھی قسم کی امپورٹنس نہیں دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو ٹریٹی آف سیورے ہوئی، ٹریٹی آف سیورے میں 14 مئی 1920 کو یہ ٹریٹی ہوئی، جس میں ترکی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ اب ایسے میں جیمز فرڈ کو ان کے وعدوں کا احساس دلایا گیا، اور مولانا ابوالکلام اور محمد علی جوہر نے اپنی تقریروں کے اور تحریروں کے تھرو جو ہے وہ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت بیت چکا تھا۔ اگر اس سے آگے ہم دیکھیں تو وہ ہے نان کوپریشن موومنٹ۔ اب اس خلافت کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے یا گریٹ برٹن کے اوپر مزید پریشر بلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ کی گئی، جس میں گاندھی بھی شامل تھے، جس کے اندر پورے کا پورا ہندوستان ہی شامل تھا، اور اس کے تحت انہوں نے 4 سے 5 ایسے پوائنٹس تھے جن کا بائیکاٹ کر دیا ہندوستان کے اندر، جن میں اگر ہم ون بائی ون بات کریں تو سب سے پہلا ہے وہ ہے برطانوی جو چیزیں تھیں، جو اشیاء تھیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا کہ آج سے بھائی کوئی بھی برطانیہ کی جو چیزیں وہ ہندوستان کے اندر پرچیز نہیں کی جائے گی۔ دوسرا جو تھا وہ گریٹ برٹن کی جتنی بھی جابس تھیں ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی انگریزوں کی جاب نہیں کرے گا۔ تیسرا جتنے بھی وہ انہیں ملے ہوئے تھے ٹائٹلز، ملے ہوئے تھے ہندوؤں کو ملے ہوئے تھے یا مسلمانوں کو ملے ہوئے تھے، وہ ٹائٹل سارے کے سارے واپس کر دیے گئے احتجاج کی شکل میں، اور تعلیمی اداروں اور عدالتوں کا بھی کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیمز فرڈ اصلاحات جو تھی 1990، اس کے تحت جو الیکشنز ہونے تھے ابھی، ان الیکشنز کا بھی کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ یہ جو تحریک ہے یہ ایک منظم تحریک ہے جو کہ برٹشرز پر جو ہے وہ پریشر پٹ کرے گی اور اس خلافت کانفرنس کو مزید آگے لے کے چلے گی۔ ایکچولی میں اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو خلافت تھی وہ مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں نے سیو کرنا تھا ان کا، تو وہ ریلیجس کاز تھا، لیکن گاندھی نے یا کانگریس نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ تو اس کا مقصد یہی تھا کیونکہ ورلڈ وار سیکنڈ تھی، جو گریٹ برٹن تھا وہ ابھی تک ورلڈ وار کے ہی کازز سے جونج رہا تھا، اس کے بعد کے حالات سے وہ جونج رہا تھا، تو ایسے میں مسٹر گاندھی نے جو ہے وہ پورے کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہی وہ موقع ہے جب ہم خود اختیاری کے لیے یا سیلف گورنمنٹ کے لیے گریٹ برٹن کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ مل کے پریشر ڈال سکتے ہیں۔ اس وجہ سے گاندھی نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم اور سر فضل حسین جو تھے وہ اس موومنٹ میں بالکل بھی شامل نہیں تھے، اسی وجہ سے 1920 کے اندر کانگریس سے ریزائن کر دیا قائد اعظم نے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی بھی ایسی موومنٹ کا حصہ بنے۔ اس کے بعد اگر بات کریں بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے اسی خلافت موومنٹ کے اندر، وہ ہے ہجرت موومنٹ۔ ہجرت موومنٹ ہوا کیا کہ جب علی برادران کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا اور 1924 میں دوبارہ چھوڑا گیا، تو علی برادران کو اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے مسلمان عالم جو تھے، جن میں ابوالکلام آزاد اور مولانا عبد الباری جو تھے، انہوں نے فتوے دے دیے کہ اب ہندوستان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ہندوستان میں رہنا بالکل بھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہ دارالحرب ہے، یہاں پہ انہوں نے ہمارے وعدوں کا بھی پاس نہیں کیا، اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، تو دارالحرب ہندوستان کو قرار دے دیا 1920 کے اندر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے اپنی جائیدادیں جو تھیں، اپنی پراپرٹیز وہ اونے پونے داموں بیچ کے افغانستان ہجرت کر گئے۔ تو پہلے تو 18 سے 20 ہزار کے قریب جو مسلمان تھے وہ ہندوستان پہنچے، افغانستان پہنچے، لیکن اس کے بعد افغانستان نے مزید جو ہیں وہ مہاجرین لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ چکا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مسلمان جو ہندوستان کے لیے سب کچھ بیچ چکے تھے، واپس جب پلٹے ہندوستان کے لیے، تو یہاں پر نہ ان کی جائیدادیں تھیں، نہ زمینیں تھیں، نہ ان کے رہنے کا کوئی انتظام، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا بہت ہی بڑا کلیش پیدا ہوا، بہت حالات خراب ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو حالت پہلے سے خراب تھی وہ مزید خراب ہو گئی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پشاور سے کابل تک کا جو روڈ تھا وہ بوڑھے بچوں اور عورتوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اتنے زیادہ لوگ راستے میں ہی جو ہے وہ دم توڑ گئے۔ تو یہ جو دارالحرب قرار دیا گیا یہ ایک بہت ہی غلط ڈیسیژن تھا، بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمان علماء کو ایسا فتویٰ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بات کی جائے اگر موپلا موومنٹ کی، تو یہ بھی موپلا موومنٹ بھی اسی کے اندر ایڈ ہوتی ہے کہ جو عرب قبائل تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جنہیں موپلا کہا جاتا ہے، جو مالابار یا بمبئی کے ساحل پہ رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی ایک احتجاج میں شرکت کے لیے کیرلا جانے کی تیاری کی اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا، اور نتیجے کے طور پر ان پر فائرنگ کی گئی اور تقریباً کوئی 400 کے قریب موپلا جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور انہیں ٹرین کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ڈال کر جیل میں لایا گیا، تو اس میں راستے میں بھی 60 سے 80 افراد جو ہے وہ دم توڑ چکے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی موومنٹ پھر بنی۔ اس کے بعد جو چوری چورا کا واقعہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے، کیونکہ یہ تحریک خلافت کے ختم کرنے میں ایک تابوت کی آخری کیل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت ہوا۔
ہوا کیا کہ چوری چورا جو ہے وہ ضلع فرخ آباد کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں پر ایک گاندھی جو تھا انہوں نے جب سول نافرمانی کی جو تحریک چلائی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے گورنمنٹ کو. تو اس ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے 5 فروری 1922 کو جو ہے وہ ایک جلوس نکالا گیا. اس جلوس کو منتشر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا, فائرنگ کر دی. اس فائرنگ کے نتیجے میں 365 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. تو یہ کیونکہ پھر غصے میں آ کے یہ سارے کا سارا جو کراؤڈ تھا یہ غصے میں آئے تو اس نے کیا کیا, ایک تھانے کو آگ لگا دی جہاں پر 22 پولیس والے زندہ جل گئے وہاں پہ اس کے اندر. تو اب جب یہاں پہ یہ تشدد اس کے اندر پیدا ہو گیا تو گاندھی نے پہلے ہی کہا تھا کیونکہ یہ نان وائلنٹ جو ہے موومنٹ ہے تو اگر اس کے اندر وائلنس شامل ہوگا تو پھر ہم شامل نہیں ہوں گے. تو انہیں ایک موقع ملا, ایک بہانہ ملا اور انہوں نے جو ہے وہ تحریک خلافت سے علیحدگی اختیار کی. اس پہ کیا ہوا, تحریک خلافت اس ٹائم اپنی پیک پر تھی, بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا لیکن وہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ ایک دم سے نیچے آ گیا اور بالکل ختم ہو گیا اور حالات نارمل ہو گئے اور مسلمان دوبارہ سے جو ہے وہ اکیلے ہو گئے خلافت موومنٹ کے حساب سے. اب اگر ہم بات کریں اس کی ڈیمولیشن کی خلافت کی تو پھر جب مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک جو ہے وہ برسر اقتدار آئے ترکی کے اندر تو انہوں نے جو ہے خود ہی جو ہے وہ ریزائن کر دیا اور یہ عہدہ ختم کر دیا خلافت کا, جس سے مسلمانوں کا یہ ساری کی ساری اسٹرگل, یہ ساری کی ساری کوشش ویسے ہی ختم ہوگی. تو اس کے بعد اگر اس کے ریزلٹس کی ہم بات کریں تو اس کے 2 طرح کے ریزلٹس آئے, ایک گڈ تھے ایک بیڈ تھے, یعنی ایک پازیٹیو ریزلٹس تھے ایک نیگیٹو تھے. پازیٹیو کیا تھے, پازیٹیو ریزلٹ یہ تھے کہ بھائی مسلمانوں کو ایک جگہ منظم ہونے کا موقع ملا, انہیں اپنی اسٹرینتھ کا موقع ملا, انہیں دوبارہ سے یہ سوچنے کا موقع ملا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ان کے حق میں بالکل بھی نہیں, جو کانگریس ہے وہ بھی ان کے حق میں نہیں, انہیں اگر اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو بالکل سیپریٹلی کرنا ہوگا. یہ تو ایک فائدے کی بات ہے. اور جو نیگیٹو ریزلٹس تھے وہ کیا تھے کہ انہیں گاندھی کا پتہ چلا, انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, کانگریس نے دھوکہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو فتوے مسلمان عالموں نے لگائے تو اس کے نتیجے میں جو ہجرت ہوئی تھی اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے نا ان کی ہلاکت ہوئی, تو اس سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ دھچکا لگا. اب ایٹ دی اینڈ اگر کہا جائے کہ اس کا امپیکٹ کیا نکلا یا اس کی جو کازز تھے فیلئر کے وہ کیا تھے, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا کاز تھا وہ تھا اریسٹ آف مسلم لیڈرز, کے مسلمان لیڈروں کو جو ہے نا وہ اریسٹ کر لیا گیا. گاندھی کا رول جو تھا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا, ایک حد تک وہ ساتھ دیتے رہے. جب ایک چیز بلڈ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے پریشر بلڈ ہوا تو بہت ہی انہوں نے جو ہے نا اسے بالکل ختم کر دیا اور چھوڑی تھی. اس کے بعد جی کمال پاشا آتا ترک نے خود ہی جو ہے وہ خلافت چھوڑ دی. تو یہ کچھ 3 سے 4 ایسے کازز تھی جو کہ فیلئر کا باعث بنے خلافت موومنٹ کا. بٹ اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ انہیں دوبارہ سے جو ہے وہی سوچنے کا موقع ملا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنے لیے ہی سوچنا پڑے گا اور اپنے مفادات کے لیے ہی سوچنا پڑے گا.